World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Professor Feroz Haidar from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haidar Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by WIN, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by WIN, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648, 370-0308, fax 374-5144. مگر میری طرف مسلسل پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہے، جو اس سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے 5ویں مرحلے پر ایک شعبہ توحید کے کچھ تفصیلات اور بھی آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت صرف ذات واجب کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه۔ آج یہ گزارش کرنا ہے کہ حقیقی ملک اور واقعی مالکیت صرف پروردگار کے لیے ہے، جس میں اس کا شریک کوئی نہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ یہ کل کائنات، یہ سارا ملک پروردگار کا ہے، اس کی مالکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس دنیا پر نگاہ ڈالیے تو بیدہ الملک، سارا ملک اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دنیا کے بعد دوسرے عالم پر نگاہ ڈالیے تو آواز آتی ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملک کس کا ہے؟ اس کے بعد ایک ہی آواز فضا میں گونجتی للہ الواحد القہار، سوائے خدا واحد قہار کے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ملک کا مالک اور صاحب اختیار ہو۔ اس سلسلے میں 4 باتیں قابل توجہ ہیں جن کو مختصر الفاظ میں گزارش کرنا ہے، تفصیلات پر آپ خود غور کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار کے لیے جب مالکیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور ہمیں اور آپ کو جب مالک کہا جاتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ملکیت کا ایک تصور ہے واقعی ملکیت، جہاں مالک اپنی ملکیت کا صاحب اختیار ہو، اور ملکیت کا ایک تصور ہے قانونی ملکیت، جہاں مالک کو اپنی ملکیت کا اختیار کچھ نہیں ہوتا، فقط قانون نے صاحب اختیار بنا دیا ہے، لہذا صاحب اختیار کہا جاتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ مالک کا اس کی ملکیت پر کوئی اختیار نہیں ہے۔
مثال کے طور پر میں نے بازار سے یہ رومال خریدا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ خریدنے سے پہلے بیچنے والا اس کا مالک تھا، جب آپ نے قیمت ادا کر دی اب آپ اس کے مالک ہو گئے، مالک بدل گیا، پہلے مالک کوئی اور تھا اب مالک کوئی اور ہو گیا ہے، مگر ملکیت جس حال میں تھی اسی حال میں ہے، اس میں کوئی تغیر پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر میں یہ چاہوں کہ رومال خریدنے کے بعد مجھے فی الحال پیسے کی ضرورت ہے، مجھے فی الحال رومال کی ضرورت نہیں ہے، میں اس رومال سے کہوں کہ مجھے فی الحال تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے اور تو میری ملکیت ہے، تیرا فرض ہے کہ جو میں کہوں اس کے مطابق کام کرے، لہذا تجھے فی الحال نوٹ بن جانا چاہیے۔ اگر انسان صبح سے شام تک تسبیح لے کے پڑھتا رہے تو رومال کی صحت پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مالک تو کہے جاتے ہیں مگر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید نے دنیا کے مالکوں کو متوجہ کیا، لا تمشی فی الارض مرحا، دیکھو زمین پر چلو تو عقل کے نہ چلو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ذرا غرور رکھتے ہیں، جن میں کچھ تکبر پایا جاتا ہے، جن کے پاس چار پیسے آ گئے ہیں، کوئی عہدہ مل گیا ہے، ان کے زمین پر چلنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا یوں چلیں گے کہ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، اور یا یوں چلیں گے کہ سر اتنا اٹھ جائے کہ سر بلندی دور سے نظر آنے لگے۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے، اے ابن آدم ہوش میں آ جا، زمین میں عقل کے نہ چلو، اس لیے کہ تم دو میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ زمین کو ٹھوکر مار کے شگافتہ کر سکتے ہو، نہ سر اٹھا کے پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو۔ تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، پہاڑ تو جمادات میں ہے، تم اس کے برابر بھی اونچے نہیں ہو سکتے۔ حد یہ کہ وہاں جا کے بھی اونچے نہیں ہو سکتے، یہاں بیٹھ کے کیا ہو جاؤ گے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرور جب پہاڑ کی آڑ لیتا ہے تو اس منحوس کی وجہ سے پہاڑ بھی ڈوب جاتا ہے۔ اتنا بڑا طوفان نوح کے نام سے آیا، ساری دنیا ڈوب رہی ہے، ساری دنیا غرق ہو رہی ہے، باپ بیٹے کو آواز دے رہا، بنی ارکب معنا، آ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج کوئی بچانے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی امر خدا سے بچانے والا نہیں ہے، وَأَوَدَ صَحَابِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي، میں جا رہا ہوں پہاڑ پر، پہاڑ مجھے بچا لے گا، شاید وہ خود بچ جاتا۔ یہ غور نہیں کیا آپ نے، اگر یہ منحوس نہ گیا ہوتا تو شاید پہاڑ ہی ڈوبنے سے بچ گیا ہوتا، مگر جب پانی عذاب الہی کا وہاں تک جائے کہ اسے ڈبونا ہے جو پہاڑ پر گیا ہے، تو نتیجہ یہ کہ پہاڑ بھی ڈوبے گا، بجائے اس کے کہ یہ اس کو بچاتا اسی نے اس کو ڈبو دیا۔ غور کیا آپ نے؟ تو انسان تو اتنی بلندی بھی حاصل نہیں کر سکتا کہ اس بات پر اکڑ رہا ہے۔ روایات میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان زمین پر اکڑ کے چلتا ہے تو زمین زبان حال سے آواز دیتی ہے، چند دنوں اور انتظار کر لو، ٹھوکر مارو برداشت کریں گے، تہپے مارو برداشت کریں گے، جو انداز چاہو اختیار ہو سب برداشت کریں گے، مگر اتنے دن جتنے دن تم اوپر رہو گے۔ مگر جس دن ہماری گود میں آ گئے، جس دن ہمارے قبضے میں آ گئے، اس دن ایسے پیس ڈالیں گے کہ نشان بھی نہیں ملے گا۔ غور کیا آپ نے؟ میں 10 20 50 ہزار ایکڑ زمین کا مالک ہوں، ہر قانون میں لکھا ہوا ہے اتنا خطہ ان کا ہے، یہ خطے کے مالک ہیں، مگر جب زمین میں دفن کر دیے گئے، 10 سال کے بعد کسی کو خیال پیدا ہوا کہ چلے دیکھیں اب مولانا کا حال کیا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی زمین کے مالک ہیں، ملکیت کو تو حق نہیں کہ مالک کو ہاتھ لگائے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ملکیت کو تو یہ اختیار نہیں کہ مالک کو ہاتھ لگائے، مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ملکیت کو جیسے چاہے الٹ پلٹ کر دے۔ اب جو زمین کو کھولا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کو سپرد کر کے گئے تھے وہ کہاں چلے گئے، اب کوئی نام و نشان نہیں مل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قانون نے آپ کو صاحب اختیار بنا دیا تھا، ورنہ آپ صاحب اختیار تھے نہیں، ورنہ اگر واقعی صاحب اختیار ہوتے تو 100 سال بھی گزر جاتے، زمین کی مجال سے جو آپ کو ہاتھ لگا دیتی۔
زمین کی مجال ہے جو اپنے مالک کو ہاتھ لگا دے، مگر ظاہر ہے کہ انسان کا مٹی میں مل جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان فقط قانونی ملکیت رکھتا ہے، واقعاً اپنی ملکیت پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی لیے پروردگار نے جب اپنی مالکیت کا اعلان کیا تو صاف لفظوں میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار تنہا مالک نہیں ہے بلکہ ہر شے کا اختیار بھی رکھتا ہے، جب تک چاہے گا اس مٹی کو مٹی رکھے گا، جب تک چاہے گا پانی کو پانی رکھے گا، جب تک چاہے گا آگ کو آگ رکھے گا، جب تک چاہے گا ہوا کو ہوا بنا کے رکھے گا، جب تک چاہے گا زمین کو زمین رکھے گا، جب تک چاہے گا آسمان کو آسمان رکھے گا، جب چاہے گا پورے نظام کو الٹ دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ زمین زمین رہ جائے نہ آسمان آسمان رہ جائے، اس دن تو اندازہ ہوگا مالک کسے کہتے ہیں۔ جب ساری کائنات کا نقشہ بدل جائے تب یہ اندازہ ہوگا مالکیت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ساری ملکیتیں جتنی پائی جاتی ہیں یہ خالی قانون کے الفاظ ہیں جنہوں نے مالک بنا رکھا ہے، ورنہ واقعاً مالک کوئی نہیں، واقعاً صاحب اختیار کوئی نہیں ہے۔ قانون جس کو جتنا چاہے آگے بڑھا دے، اور قانون جب چاہے انسان کو کھینچ کے اس کی اوقات تک پہنچا دے۔ یہ تو قانون کے کھیل تماشے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی واقعیت کچھ نہیں ہوتی۔ آج حکومت نے ایک کاغذ کو معتبر بنا دیا ہے، اسے 1000 روپے کا نوٹ کہا جاتا ہے، کل قانون نے اپنا اعتبار کھینچ لیا، کوئی 2 روپے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سادہ کاغذ لیں گے لکھنے کے لائق تو ہوگا، یہ تو لکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے یعنی قانون نے اتنا اونچا بنا دیا، قانون نے کھینچ کے اس کی اوقات تک پہنچا دیا۔ نہ واقعاً پہلے وہ 1000 کے قابل تھا نہ وہ 2 روپے کے قابل ہے، جو تھا وہی تھا، لیکن قانون کبھی اوپر لے جاتا ہے کبھی نیچے لے آتا ہے۔ آدمی معمولی سڑک پر ٹہل رہا ہے، کوئی سلام کرنے کی زحمت نہیں کرتا، قانون نے عہدیدار بنا دیا، یہ سڑک سے گزر گئے، لوگ منتظر کھڑے ہیں سلام کرنے کے لیے، اگلے الیکشن میں ہار گئے، اب وہ منتظر ہیں ہر ایک کو سلام کرنے کے لیے، کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ سب قانون کے تماشے ہیں، اس میں واقعیت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو انسان فریب خوردہ ہے، دھوکہ کھائے ہوئے ہے، جو انسان ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت سمجھتا ہے، ورنہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یہ دنیا کا کھیل ہے جو چل رہا ہے اور ہر آدمی اس پر خوش ہو رہا ہے، واقعیت کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر پروردگار جو اپنے کو مالک کہتا ہے تو ملک خدا کا مطلب یہ ہے کہ ذرے سے لے کے آفتاب تک سب اس کے اختیار میں ہے، اسے کسی قانون نے مالک نہیں بنایا، وہ تو خود ہی قانون بناتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پہلا فرق جو دنیا کی مالکیت میں اور مالک الملک کی مالکیت میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کی مالکیت قانونی ہے، مگر مالک کی قانونی ملکیت واقعاً حقیقی ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے، صاحب قدرت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس مقام پر قابل توجہ ہے وہ یہ کہ مالک نے کہا بھئی یہ دل ملک ہمارے ہاتھوں میں ملک ہے۔ کون سا ملک؟ کون سا ملک؟ اس زمانے میں 2 ہی چیزیں ہیں کہ جن کی گنتی بتانا مشکل ہے۔ مردم شماری کے بارے میں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ کسی ملک کی صحیح مردم شماری ممکن ہی نہیں ہے، اور واقعی ممکن نہیں۔ اگر واقعی ساری حکومت سارا زور لگا دے کہ مردم شماری مکمل ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کام 1 منٹ میں تو ہوگا نہیں۔ غور کریں، چھوٹے سے چھوٹا ملک جہاں 1,00,000 2 لاکھ کی آبادی ہو، اگر آپ وہاں کی مردم شماری کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ 1 منٹ کے اندر پورے ملک کے افراد کو گن لیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور جہاں 1 منٹ گزر گیا بتائیے، یا 1 منٹ گزر گیا یا آبادی بڑھ گئی یا آبادی گھٹ گئی۔ 1 منٹ پہلے ہم نے شمار کیا تھا کہ ملک کے اندر رہنے والے 10 لاکھ آدمی ہیں، جتنی دیر میں فیگر دیں معلوم 1 سال چلے گئے، مردم شماری غلط ہو گئی، یا 2 بچے پیدا ہو گئے پھر حساب غلط ہو گیا۔ یہ کام وہ جو ہو ہی نہیں سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ یہ تو پرانی بات ہو گئی۔ ہر دور میں کہا جاتا تھا کہ صحیح مردم شماری کا دنیا میں کوئی امکان ہی نہیں ہے جب تک کوئی ایسا گننے والا نہ پیدا ہو جائے کہ جس کی نگاہ میں کل کائنات رہے، تو اسے گننے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی سے سب جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ شمار کرنا چاہیں گے تو کبھی شمار صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں 2 مسئلے اور پیدا ہو گئے۔
کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے، جن کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے، ایک کا نام ہے فیشن۔ اکثر لوگ آج کل یہ فیشن چل رہا ہے، ان سے کون پوچھے کہ آج کل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موضوع سے متعلق ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال کوئی ضروری مسائل ہیں جو ضمن کا ذکر آ جانا ضروری ہے۔ اخبار میں ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب دکان پر گئے اور اپنی خاتون کے لیے انہوں نے کپڑا خریدا، اور جیسے کپڑا لیا ویسے لے کے بھاگے۔ دکاندار سمجھا یہ چورا کے جا رہے ہیں، اس نے ان کا پیچھا کیا، اب آگے آگے وہ پیچھے وہ یہاں تک کہ دروازے تک پہنچ گئے۔ وہ دروازے بجا کے کھڑا ہو گیا، کہلے بھائی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ کپڑا لے آئے اور پیسے بھی نہیں دیے؟ کہلے کیا آپ سمجھتے ہو میں کوئی چور ہوں، کوئی بے ایمان ہوں، پیسے نہیں دوں گا؟ تو اگر آپ بے ایمانی تو دے کے آئے ہوتے۔ کا خطرہ یہ تھا کہ جتنی دیر میں آپ کا حساب کرے کہیں فیشن بدل نہ جائے۔ کس وقت کون سا جنون اس دنیا انسانیت پر طاری ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ دیوانے تو وہ ہیں جو اس فیشن کے پیچھے مر رہے ہیں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ انسانی زندگی ایک کھلونا ہو کے رہ گئی ہے۔ جتنی بڑی طاقت والے پیسے والے ہیں وہ اس کھلونے کو صبح سے شام تک کھیلتے رہتے ہیں۔ صبح ٹی وی میں آیا، آج کل فیشن یہ ہے، وہ دوڑ پڑے اس کے انتظام کرنے کے واسطے، شام کو معلوم فیشن بدل گیا، اس لیے کہ ان کو تو اپنا مال بیچنا ہے۔ اور جب کوئی احمق بننے کے لیے تیار ہو، کسی ہوشیار نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر لوگ دیوانہ بننے کے لیے تیار ہوں تو جو نہ بنا ہے وہ خود ہی دیوانہ ہے۔ لہذا عقلوں کو کھلونا بنا دیا گیا ہے، ذہنوں کو تماشا بنا دیا گیا ہے، اور ہر انسان اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ خاص طریقے سے خواتین خالی بتا دیے کہ آج کل فیشن یہ چل رہا ہے، وہ یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرتی ہیں یہ کام اچھا ہے برا ہے، ہماری شان کے مطابق ہے نہیں ہے، ہماری حیا و غیرت سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ وہ فیشن ہے لہذا ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ ارے کبھی یہ بھی سوچ لیا کیجیے کہ آپ کا خدا کیا کہے گا، کبھی یہ بھی خیال کر لیا کیجیے کہ آپ کا پیغمبر کیا کہے گا، کبھی یہ سوچیے کہ غیب کے پردے میں بیٹھنے والا کیا کہے گا۔ یا ہمیشہ یہی خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہنے والے تو مر کے چلے جائیں گے، سامنا ان کا نہیں کرنا ہے، سامنا رب العالمین کا کرنا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو ایک مسئلہ فیشن کا ہے کہ جس کے بارے میں طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس وقت صحیح راستہ کیا ہے اور آج کل کیا چل رہا ہے، اور وہی حال دور حاضر میں ملکوں کا ہو گیا ہے۔ توجہ کریں، پہلے تو انسانوں کی گنتی مشکل تھی، اب تو ملکوں کی گنتی مشکل ہے۔ آج معلوم حساب لگایا کہ دنیا میں مسئلہ ایک ملک پائے جاتے ہیں، صبح نہیں ہونے پائی، ابھی اخبار میں خبر چھپنے نہیں پائی، مطلب فلاں ملک میں انقلاب آ گیا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ ایک ملک اور بڑھ گیا۔ غور کیا آپ نے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بڑھ گیا، کہیں ایسا ہے کہ گھٹ گیا۔ بہرحال دنیا میں یہ سارے ملک پائے جاتے ہیں، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوگا، لیکن اتنی بڑی دنیا میں 100 150 200 جتنے ملک پائے جاتے ہیں یا جتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان سارے ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ توجہ کریں، آپ کا ملک، ہمارا ملک، ان کا ملک، ان کا ملک، سارے ملک، یہ یہاں کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے، ان ملکوں کی پہچان کیا ہے؟ جب کسی ملک کی پہچان آپ تلاش کریں تو متوجہ رہیں، جب کسی ملک کی شناخت کرنا چاہیں، جب کسی ملک کو پہچاننا چاہیں تو ہمیشہ ملک پہچانوایا جاتا ہے اپنی 4 دیواری سے۔ 4 دیواری سے مراد دیوار یہ نہیں ہے جس کو حدود اربع کہا جاتا ہے۔ فلاں ملک کتنا بڑا ہے، کہلے اس کے مشرق میں فلاں ملک ہے، مغرب میں فلاں ملک ہے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں وہ ہے، یعنی یہ 4 حدیں معلوم ہو گئی، ملک معلوم ہو گیا۔ توجہ کریں، یعنی ہر ملک کے پہچاننے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی 4 حدیں معلوم ہو جائیں، ملک معلوم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک 4 حدیں نہیں معلوم ہوں گی اس وقت تک صحیح ملک معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ جو فتنے اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ کبھی حدوں کو تحیر نہیں ہونے دیتے، تاکہ آپ کہتے رہے یہ ہمارے ملک میں ہو کے ہمارے ملک میں، اور یوں ہی آپس میں لوٹتے رہیے، تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھتے رہے، تو ہر ملک پہچانا جاتا ہے اپنے حدود سے۔ اے پروردگار، تو نے اعلان کیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، تو مالک یہ بتا دے تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے؟
توجہ کریں، تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے؟ میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں تیرے ہاتھوں میں کون سا ملک ہے۔ یہ مشرق والا تیرا ہے یا مغرب والا تیرا ہے یا شمال کا ملک تیرا ہے یا جنوب والا تیرا ہے، مشرق قریب مشرق بعید کون سا ملک تیرا ہے؟ توجہ کریں آپ۔ تو میں ایک لفظ گزارش کروں گا، اگر ملک خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو آسان طریقہ پہچاننے کا ہے، ملکوں میں چار دیواری قائم کر دو، بندوں کا ملک ہے۔ ملکوں کے حدود اربع طے کر لو، یہ بندوں کا ملک کہا جائے گا، ساری دیواروں کو توڑ دو، پروردگار کا ملک کہا جائے گا۔ ملک خدا میں یہ نہیں کہا جا سکتا مشرق میں یہ ہے، مغرب میں وہ ہے، شمال میں یہ ہے، جنوب میں وہ ہے۔ وَوَجَدَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق تو خود ہی اس کا ہے، مغرب تو خود ہی اس کا ہے۔ اس کے بارے میں کون کہے گا مشرق میں کیا ہے مغرب میں کیا ہے؟ مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو سب کے ملک کی حدیں طے ہیں، جیسا بھی ہو، چاہے قانونی ہو چاہے عصری ہو، مگر حدیں طے ہیں۔ ملک پروردگار وہ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ملک خدا میں قانون خدا نافذ ہوگا، میں نے ایک لفظ کا معنی گھر جا کے سوچئے گا، جب کبھی ملک خدا میں قانون خدا نافذ ہوگا تو سرحدیں تلاش نہ کیجیے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے اپنے ملک کے لیے قانون بنایا، تو وہ قانون نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا تھا، نہ انسانوں کا ہے نہ جناتوں کا ہے نہ فرشتوں کا ہے، سب اس کے ملک میں ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ میں کل اس کی تفصیل گزارش کروں گا، آج یہ دو لفظ یاد رکھیے گا۔ سب کا ملک وہ ہے کہ جس میں قانون ہے، اختیار نہیں ہے۔ مالک کا ملک وہ ہے کہ جہاں اختیار ہی اختیار ہے۔ سب کا ملک وہ ہے جس کی سرحدیں معین ہیں۔ ملک خدا وہ ہے جس کی کوئی سرحد معین نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی۔ تو توحید پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو مالک الملک مانا جائے، یعنی کل کائنات اس کی اور سارا اختیار اس کے ہاتھ میں۔ حد یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات بھی اسی کے ملک میں شامل ہے، موت بھی اسی کی ہے، حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے، کل کائنات اس کے اختیار میں ہے۔ تو وہ کائنات کا مالک اور حقیقی مالک ہے۔ اگر اتنی دیر کہ میری بات آپ پر واضح ہو گئی تو مجھے گزارش کرنا ہے، اب وہ پروردگار جو کل کائنات کا مالک، جو کائنات کا صاحب اختیار، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب دعا کرو۔ توجہ کریں، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب میری بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرنا ہے؟ قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے پروردگار تو ملک کا مالک ہے۔ اب تو ملک پہچان لیا، اے پروردگار تو ملک کا مالک ہے۔ ملک خدا تو معلوم ہو گیا، کل کائنات ملک خدا ہے، اور قانون نہیں، واقعی اختیار، یہ ہے ملک خدا۔ پروردگار تو مالک الملک ہے، تو پھر ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ملک دیتا ہے۔ توجہ کرے، جب مالک الملک کہہ کے یہ کہا کہ جس کو چاہتا ملک دیتا ہے، اب تو اندازہ ہو گیا قانون والا نہیں، اس لیے وہ قانون والے ملک کا مالک نہیں ہے، وہ حقیقی ملک کا مالک ہے۔ تو جس کو چاہتا ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ملک چھین لیتا ہے، تو صاحب اختیار ہے، جس کو چاہے دے دے گا، جس سے چاہے گا لے لے گا۔ اب تو اندازہ ہو گیا کہ جو ملک خدا ہے اس کے بارے میں کہتا دعا کرو، میرے حبیب مجھ سے کہو کہ تو جس کو چاہتا دے دیتا ہے، اب تم مجھ سے مانگو۔ جب بندہ خدا سے مانگے گا، مالک الملک سے، اور وہ ملک دے گا، تو اس کا دیا ہوا ملک قانون کی بازیگری نہیں ہوگا، اس کا دیا ہوا ملک واقعی اختیار ہوگا۔ یعنی اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ اگر زمین کا اختیار دیا ہے تو جب تک چاہے گا مٹی رہے گی، جب مالک کے دیے ہوئے اختیار سے چاہے گا یہی سونا ہو جائے گی، جب تک چاہے گا پانی پانی رہے گا، جب چاہے گا تو ہاتھ کا دھون جواہرات بن جائے گا، جب تک چاہے گا آگ آگ رہے گی، جب چاہے گا آگ گلزار ہو جائے گی۔
جب تک چاہے گا پانی برستا رہے گا، جب چاہے گا بارش ہو جائے گی، جب تک چاہے گا چاند ایک رہے گا، جب چاہے گا ٹکڑے ہو جائے گا، جب تک چاہے گا آفتاب مغرب میں ڈوبے گا، جب چاہے گا نکل آئے گا۔ السلام علیکم محمد وعلیکم۔ عزیزان محترم، مگر کوئی اس کے مقابلے میں مالک نہیں ہے۔ انسان اپنا مالک نہیں ہے تو کائنات کا مالک کیا ہوگا؟ اپنا صاحب اختیار نہیں ہے تو کائنات کا صاحب اختیار کیا ہوگا؟ وہ جس کو اختیار دے گا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ جتنا اختیار دے گا اتنے کا صاحب اختیار ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی اختیار دیا ہے تو اتنے کے صاحب اختیار ہم ہیں۔ اگر ہم کو صاحب اختیار کچھ نہ بنایا ہوتا تو نہ ہی ثواب کا پتہ ہوتا نہ عذاب کا۔ توجہ کریں، وہ دنیا کو الٹ پلٹ کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا اختیار تو ہم کو آپ کو بھی دیا ہے، کھانے پینے کا اختیار تو ہم کو بھی دیا ہے، چلنے پھرنے کا اختیار تو ہم کو بھی دیا ہے۔ اسی لیے تو حساب لیتا ہے کہ جو اختیار دیا تو اس کو کہاں استعمال کیا، جو ہم نے طاقت دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا۔ تو دیا سب کو ہے، لیکن ظاہر ہے سب کو برابر تو دیا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر عطا کرنے والا صاحب فہم ہے، اگر عطا کرنے والا حقیقتوں کو جانتا ہے تو کتنا ہی بڑا کریم کیوں نہ ہو، مگر سب کو برابر نہیں دے سکتا۔ آپ گھر سے نکلے اور 1000 درہم جیب میں لے کے نکلے، اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ یہ محرم کا زمانہ ہے، راہ پروردگار میں، بندگان خدا کی یاد میں، اللہ کے غریب بندوں میں اسے تقسیم کر دیں گے۔ اب آگے بڑھے، جیسے گھر سے باہر نکلے ایک فقیر دکھائی دیا جو ہاتھ پھیلا کے سامنے آ گیا۔ 1000 درہم آج بانٹنے کے ارادے سے آپ نکلے ہیں تو کیا 1000 درہم اٹھا کے اسی کو دے دیں گے کہ فرصت ہو جائے؟ ایک آدمی مل گیا، دے دیا، فرصت ہو گئی، کہاں دوڑ کے ڈھونڈتے پھریں گے، ان کو 10 دیا جائے، ان کو 20 دیا جائے، ایک کو دے دیا ہماری منت پوری ہو گئی۔ نہیں، کوئی یہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو مانگنے والا ہے جیسے اس نے ہاتھ پھیلایا، ہم نے اس کی اوقات کو دیکھا، اس کے حالات کو دیکھا، ہم نے کہ اس کے واسطے 100 درہم بہت ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ بلکہ اگر ہم نے 100 دے دیا تو ایک صاحب نے دے کے ٹوکا، مولانا اب یوں نہ لٹائیے، ارے اس بیچارے کو 10 دے دیا ہوتا اس کا کام جل جاتا۔ کتنے صاحبان غیرت ہیں، صاحبان عزت ہیں جو ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگتے ہیں، ان کو دیے تو کوئی ثواب بھی ہوگا، انہیں دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ غور کیا آپ نے؟ دوسرا آدمی ہمارے سامنے آیا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے مگر ہم جانتے ہیں اس کے حالات کیا ہیں، ہم نے اسے اٹھا کے 500 درہم دے دیا۔ اب کوئی آدمی کہے جناب اس نے مانگا تو 100 دیا، انہوں نے تو ہاتھ پھیلایا بھی نہیں اور آپ نے ان کو 500 دے دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر سبھی یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، اگر ہمارے اندر غرور ہوتا تو ہم انتظار کرتے سب ہاتھ پھیلائیں تو دیں گے، مگر میں مغرور نہیں ہوں، میں کریم ہوں اور نافہم نہیں ہوں، سمجھدار ہوں، میں جانتا ہوں کس کی اوقات کیا ہے، کتنا پیسہ کون سنبھال سکے گا، اس کے حوالے کر دیا۔ تو بانٹنے والا تو بانٹ رہا ہے مگر لینے والے کے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے، لینے والے کی جیب میں جگہ کتنی ہے؟ جب تک گنجائش نہ دیکھ لیا جائے، اگر دے دیا جائے تو خدا جانے کس راہ پر چلا جائے، خدا جانے کہاں جا کے پہنچ جائے۔ یہ تو دینے والے کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے جو زندگی بھر مانگتے رہیں گے اور یہی شکایت ہے کہ مانگتے ہیں خدا دیتا نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی ہاتھ پھیلایا بھی نہیں، خالی یہ کہ اگر خدا سے کہہ دیں ابھی منزل سوال نہیں آئی، لو سال اللہ، اگر خدا سے سوال کر دیں، اگر خدا سے کہہ دیں تو مالک ان کے کہنے کی بنا پر بات کی لاج رکھنے کے لیے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، اس لیے کہ مالک سے بہتر اپنے بندے کو کون پہچانتا ہے۔ صلاحیت پیدا کرو، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مانگتے ہیں مگر ملتا نہیں ہے،
مگر ایسے بندے بھی ہیں جو مانگتے ہیں تو ملتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ملتا ہے۔ اس جگہ جو مانگ کے لے کے مغرور ہو جائے انہیں نہیں دیا جاتا، جنہیں بغیر مانگے مل جائے، بغیر سر سجدے میں جھکا دے انہی کو دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ میں بات مختصر کروں تو پروردگار عالم جس کو اختیار دیتا ہے، جس کو واقعا ملک دیتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے۔ خالی قانون کے لفظوں میں نہیں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کے مالک ہو گئے، واقعا خدا بندے کو صاحب اختیار بناتا، مگر وہی بناتا تو تل ملک، تو جس کو چاہتا دیتا ہے اور جس سے چاہتا لے لیتا ہے، یعنی جو تھوڑا بہت اختیار ہے وہ بھی نہیں رہ جاتا، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی ہے۔ فقرہ آپ کو یاد ہی ہے، جب جناب موسیٰ فرعون کے سامنے آئے اور کہا فرعون میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں اپنے مالک کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں جس خدا کو مانتا ہوں تو بھی مان لے۔ اب جو حلیہ جناب موسیٰ کا ہے، معمولی لباس، معمولی انداز، فرعون نے دیکھا، اپنے درباریوں کو دیکھا اور مسکرا کے کہا آپ کو ملاحظہ فرمائیے، آپ آئے ہیں مجھ سے اپنے خدا کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، آپ کو اتنا ہوش بھی نہیں ہے کہ میرے اختیارات کیا ہیں۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں، یہ چلے ہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے اور مجھ سے کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، وہ تو قوم سے کہتا تھا، کاش میری بات ظاہر ہو۔ دیکھیے یہ جناب موسیٰ سے نہیں کہا کہ میں تو خود ہی رب اعلیٰ ہوں، تم کس خدا کا پیغام لے کے آئے ہو، بلکہ لوگوں کو سمجھایا یہ موسیٰ مجھ سے بات منوانے کے لیے آئے ہیں، یہ موسیٰ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میں اتنا بڑا صاحب اختیار ہوں کہ میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں، یعنی جہاں میرا محل بنا ہوا ہے اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اتنا بڑا صاحب اختیار۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی مالکیت کو سمجھانے کے لیے، کاش میری بات میرے بچوں تک منتقل ہو جائے، اپنے اختیار کو سمجھانے کے لیے کاہے کا حوالہ دیا، نہ خزانے کا حوالہ دیا، نہ لشکر کا حوالہ دیا، نہ درہم و دینار کا حوالہ دیا میرے قدموں میں نہریں جاری ہیں۔ توجہ کیا؟ تو جب فرعون نے اپنی مالکیت کو سمجھانے کے لیے پانی کا سہارا لیا تو پروردگار نے کہا جس پانی کے صدقے میں یہ اپنی مالکیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اسے یہی لا کے اس کو سمجھایا جائے کہ مالکیت کسے کہا جاتا ہے۔ جب تک محل میں رہا خدائی چلتی رہی اور جیسے دریا کے درمیان آیا ویسے ڈبو دیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے وہ دینا بھی جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، اور دونوں منظر ایک جگہ دیکھ لیے، جو خدا بنا تھا وہ ڈوب رہا ہے، جو بندے خدا تھا وہ سب کو لے کے باہر نکل رہا ہے۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ دو مرحلے، دو منزلیں مختصر ہیں جو بطور نتیجے کے گزارش کر رہا ہوں۔ تو کل کائنات کا مالک کون ہے؟ پروردگار بیدہ الملک، سارا ملک اس کا ہے، یہ سارا ملک اسی کا ہے۔ توجہ کریں، جب سارا ملک اسی کا ہے تو یہ تو ہم نے ساری دنیا میں دیکھا ہے، ملکوں سے لے کے گاؤں تک، جو کہیں کا صاحب اختیار ہوتا ہے وہاں کے صاحب اختیار بھی وہی طے کرتا ہے۔ آپ ایک دفتر کے آفیسر بنا دیے گئے، یہ دفتر آپ کے حوالے کر دیا گیا، یہ کارخانہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، یہ فیکٹری آپ کے حوالے کر دی گئی، تو جس کا صاحب اختیار آپ کو بنا دیا گیا، اگر ورکر رکھنا ہوگا تو آپ رکھیں گے، اگر لیبر رکھنا ہوگا تو آپ پے کریں گے، اگر کلر رکھنا ہوگا آپ پے کریں گے، اگر آفیسر بنانا ہوگا آپ بنائیں گے۔ اس لیے جو جس علاقے کا صاحب اختیار ہے، نہیں توجہ کی، ابھی تو دیکھنا ہے کہ کون خدا کو مالک الملک مانتا ہے۔ یہ سب خالی کہتے ہیں خدا تو مالک الملک ہے، باہر کہتے ہیں وہ مالک الملک ہے، اندر سب اپنے کو سمجھتے ہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے
کہ کائنات ایک ملک ہے، خدا اس کا مالک ہے، لہذا اسے واقعی مالک الملک مانا جائے، اگر نہ مانا گیا تو شرک ہو جائے گا، توحید نہ ہوگی۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اگر میں اس چھوٹے سے خطے کے کارخانے کا مالک کہا جاتا ہوں تو کارخانے میں لیبر سے لے کے انجینئر تک جتنے ہوں گے سب میرے معین کیے ہوئے ہوں گے۔ کارخانہ بنایا میں نے، فیکٹری کھولی میں نے، اور 4 آدمی ایک صاحب کو لیے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی تعریف کہ لے، یہ آپ کے آگے مینیجر ہیں۔ آپ سن رہے ہیں میری بات نہیں؟ 4 آدمی ایک صاحب کو لے کے آئے، میں نے کہا ان کو میں پہچانتا، ارے آپ نہیں پہچانتے، یہ آپ کے کارخانے کے مینیجر ہیں۔ میں نے کہا بنایا کس نے؟ کہ ہم لوگوں نے میٹنگ کر کے آپ کے کارخانے کے مینیجر کو بنا دیا۔ میں نے کہا کارخانہ آپ کے باپ کا تھا؟ کارخانہ آپ کا تھا، کارخانہ میرا مینیجر بنائیں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کارخانے پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش چل رہی ہے، ورنہ ظاہر میرا کارخانہ ہے تو چپراسی سے لے کے اور آفیسر تک میں طے کروں گا۔ اگر گاؤں کے صاحب اختیار آپ ہیں تو اول سے لے کے آخر تک سب آپ طے کریں گے۔ جو جہاں کا صاحب اختیار ہے، توجہ کریں، جو جہاں کا صاحب اختیار ہے وہاں کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے عہدیدار وہ طے کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا کو مالک الملک کس معنی میں مانا جاتا ہے۔ بھئی اگر یہ ملک واقعی ملک خدا ہے تو اس کے سارے منصبدار خدا ہی کے بنائے ہوئے تو ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے ملک خدا مانا تھا، آدم کو مانا اس لیے کہ خدا نے سبزی بنایا، نوح کو مانا اس لیے کہ خدا نے نبی بنایا، ابراہیم کو مانا اس لیے کہ اس نے خلیل بنایا، موسیٰ کو مانا اس لیے کہ اس نے کریم بنایا، عیسیٰ کو مانا اس لیے کہ اس نے کلمہ بنایا، پیغمبر کو مانا اس لیے کہ اس نے حبیب بنایا، اور جب کسی کو مانیں گے تو اسی کو مانیں گے جس کو وہ بنائے گا۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ اور اس مقام پر ایک لفظ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو سب کو زبانی یاد ہے، لہذا ملک ملک خدا ہے، یہاں کا صاحب اختیار جو بھی ہوگا پروردگار عالم ہی اس کو معین کرے تو اس کا صاحب اختیار ہوگا۔ اسی لیے جب پیغمبر سے کہا تو یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کسی کو حاکم بنا دیجئے، یہ تو روزی آپ سنتے رہتے، یہ نہیں کہا کہ پیغمبر آپ کسی کو مولا بنا دیجئے۔ آپ کون بنانے والے؟ آپ کیسے بنائیں گے؟ یہ آپ کا ملک نہیں، ملک ہمارا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، وہ پہنچائیے جو خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس کا ملک ہے حاکم وہی بنائے گا۔ آپ کو ہم نے بنایا تو آپ بھی جس کو بنائیں گے وہی ہوگا جس کو ہم کہیں گے۔ اسی لیے ہارون کا نام بھی لے لیا، ہارون کا نام بھی لے لیا، مگر موسیٰ یہی کہتے رہے پروردگار تو وزیر بنا دے تاکہ مالکیت کے اقرار میں فرق نہ پیدا ہونے پائے۔ کسی نبی نے خدائی کارخانے میں کوئی مداخلت نہ کی، کسی ولی خدا نے اپنے اختیارات کا اظہار نہیں کیا۔ ملک ملک خدا ہے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جس کو چاہے گا ملک دے گا، جس سے چاہے گا لے گا، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا۔ جب وہ ملک دیتا ہے تو عزت بھی دیتا ہے۔ من ایک لفظ کیسے پہچانیے گا؟ جب وہ ملک دیتا ہے تو عزت بھی دیتا ہے، اور وہ جب ملک لے لیتا ہے تو عزت بھی نہیں رہ جاتی۔ اپنے دریا میں فرعون کو اسی لیے ڈبویا تاکہ باعزت مرنے بھی نہ پائے، اپنی زمین میں قارون کو اسی لیے دھنسایا تاکہ باعزت موت بھی نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ جب وہ ملک لے گا تو بھی عزت ہی برقرار نہ رہے گی۔ اب پہچاننا ہے تو پہچان لو، پہچان لو، خدا کا دیا ہوا ملک حسین کے پاس تھا یا یزید کے پاس تھا؟ یہ لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں ساری دنیا میں نام حسین کا عزت کے ساتھ لیا جانا،
بلکہ نام حسین کا علامت عزت بن جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ ہے جن کو خدا نے صاحب ملک بنایا تھا۔ ایک صلوات بولے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یہ صاحب اختیار ہوتا ہے، اگر وہ اختیار دے گا تو اس کے اختیار کی شان کچھ اور ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، ہمارے سامنے مٹی ہے وہ مٹی رہے گی، ہمارا جی چاہے زندہ رہے چاہے خود بھی مٹی میں مل جائے، مگر ہمارے کہنے سے مٹی میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہونے والا ہے۔ ہم کو اللہ کا دیا ہوا اختیار حاصل نہیں ہے، جب مٹی کے اندر چلے گئے تو 4 دن کے بعد مٹی میں مل گئے، مگر جن کو خدا نے صاحب اختیار بنایا ہے جب چاہو 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، ابھی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسے پہچانیے گا تاکہ میرا موضوع مکمل ہو جائے، زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں رہ گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار اپنی مخصوص مصلحتوں کی بنیاد پر اپنے نیک بندے، اپنے اولیاء، اپنے مخلص عبادت گزار بندے، ان کو حالت مصیبت میں برداشت کرتا ہے کہ اس کے بغیر ان کے کمال کا اظہار نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ لوگ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ کبھی آپ پریشانیوں پڑ جائے تو فریاد نہ کریں، اللہ مہربان ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، اور اس کے بعد بھی پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا۔ یہ ہماری معرفت کی کمی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں تو روز ہی سنتا رہتا ہوں، یہ فریاد روز سنتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نماز برابر پڑھتے ہیں، روزہ برابر رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کار خیر بھی کرتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، مگر 2 مہینے ہو گئے بیماری جاتی نہیں۔ تو کیا یہ نماز ڈاکٹر کی فیس ہے؟ بھئی نماز کا آپ کی بیماری سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بیماری چلی جائے، اگر اس لیے پڑھتے ہیں تو مت پڑھیے، محنت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے قربت اللہ تعالیٰ کہ قرب خدا حاصل ہو جائے، چاہے صحت رہے چاہے بیماری رہے، اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ انسان بے معرفت ہے، کچھ جانتا تو ہے نہیں، خالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ جتنے حرف شکایت ہیں یہ سب غلط ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے مالک جتنا ہمارے حال پر مہربان ہے اتنا کوئی مہربانی کرنے والا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ قربان جائیے، عجب فقرہ میرے اور آپ کے چوتھے امام نے پروردگار عالم کے احسانات کو شمار کرتے ہوئے یہ کہا کہ جتنی منزلیں پیدائش کی تھیں ان ساری منزلوں سے گزرنے کے بعد جب مالک نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو یہاں بھیجنے کے بعد پہلا کرم یہ کیا کہ ہمیں ان کے گود میں دیا جو مہربان ماں تھی۔ اب ذکر آ گیا ہے معرفت خدا کا تو اس جملے پر بھی توجہ کریں گے۔ رکھا پہلے تو ماں کے شکم میں رکھا، دنیا میں بھیجا تو ماں کی گود میں رکھا، باپ ہی کے حوالے کر دیا ہوتا۔ لیکن ہم تو تجربہ کر کے سمجھ گئے کہ مالک کی مصلحت کیا ہے۔ صبح دفتر جانا ہے، 7 بجے دفتر جانا ہے، 11 بجے یہاں سے نکلے، گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 12 بج گئے، کھانے پینے کے بعد 1 بجے لیٹے اور 2 بجے بچہ چونک کے اٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے بابا جان کا جلال، اور کسی پر تو بس چلتا نہیں، دفتر جا کے جلال دکھلائیں گے، سلامتی سے گھر واپس آئیں گے، سارا جلال کس کے دکھلائیں گے؟ اس بیچارے کمسن بچے کو جو جانتا بھی نہیں ہے کہ میرے رونے سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کس کو آرام ہو رہا ہے۔ ایک پتہ جان دیا، بچہ اور رویا، اس لیے کہ دیکھا لہجہ وہ دیکھا کہ جس کے بعد تو رونا چاہیے۔ یہ جانتے چلے جاتے اس کے گریے میں اضافہ ہوتا جاتا، ادھر گریا پڑ رہا ہے جو غصہ پڑ رہا ہے۔ آخر میں جب کچھ بس نہ چلا تو ماں سے خطاب کر کے اٹھا کے پھر تو چارپائی سے۔ میں اس مقام پر ایک لفظ کبھی کبھی کہہ دیا کرتا ہوں، خدا کرے کوئی نہ سمجھے، یہ کام اگر ماں نے کر لیا ہوتا تو یہ دن دیکھنے ہی میں نہ آتے، مگر 9 مہینے شکم میں رکھا، اسے یہ جلال نہیں آیا۔ غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد ماں نے اپنی گود میں رکھا
خون جگر پلا دیا، زحمتیں برداشت کی، رات کی نیند حرام ہو گئی مگر اٹھا کے پھینکا نہیں ہے۔ یہ پروردگار کا کرم تھا کہ بے رحم باپ کی گود میں نہیں رکھا، مہربان ماں کی گود میں رکھا، اسی لیے ماں کا نام ہی ہو گیا مادر مہربان۔ غور کیا آپ نے؟ یہ مالک کا کرم ہی تو اور کیا ہے، ورنہ انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے جس عالم میں رکھا اسی عالم میں انسان آیا، تو مالک اپنے بندوں پر جتنا مہربان ہے اتنا کوئی مہربان نہیں ہے۔ جب ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اعزا سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ، حد یہ کہ انبیاء اور مرسلین سے زیادہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات میں جو رحمت للعالمین تھا اسے بھی اسی نے رحمت للعالمین بنایا تھا، وہ بھی اس کی رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ تو جتنا خدا اپنے بندے پر مہربان ہے اتنا کوئی مہربان نہیں۔ ہم خود اپنے اوپر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا خدا ہم پر مہربان ہے۔ اس کو بطور عقیدے کے سمجھ لیجیے اور تجربات سے بعد میں سمجھتے رہیے گا۔ اگر واقعی انسان اس حقیقت کو جانتا ہے تو اگر وہ بیمار رکھتا ہے تو آپ کو بیمار رہنے میں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ غربت میں رکھنا چاہتا ہے تو آپ کو غریب رہنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں غربت ہی مصلحت ہو، آپ کے حق میں یہ بیماری ہی مصلحت ہو، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، آپ تو نہیں جانتے ہیں، یا اس کے علم کو چیلنج کرنے کا خیال پیدا ہو گیا ہے۔ اتنی سی بات ذہن میں رکھیے گا۔ لہذا پروردگار اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس حالت میں رکھے گا بندے کو مطمئن رہنا چاہیے کہ میرا مالک اسی حال میں اگر رکھنا چاہتا ہے تو اسی حال میں ہم کو رہنا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو مزید کچھ سوچنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کی عادت ہے جو فریاد کیا کرتے ہیں، مگر جو واقعاً اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کا ایمان حکمت پروردگار پر ہوتا ہے، وہ کسی حال میں رہیں، نہ شکوہ نہ شکایت نہ فریاد، جس حال میں ہیں اسی حال میں۔ یہی وجہ ہے ایک سوئی چبھ جائے انگلی میں تو فریاد کرنا ہمارا کام ہے۔ توجہ کریں، اور 1951 زخم لگ جائے اور نفس مطمئن رہ جائے۔ وہ جانتے ہیں کہ مالک کی مصلحتیں کیا ہیں اور مالک کس چیز کے پس منظر میں اپنے بندے کو کون سا مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ اب وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ کل مزید تفصیلات گزارش کروں گا۔ لہذا اتنا ایمان انسان کا حکمت الہی پر ہونا چاہیے کہ پروردگار جس عالم میں رکھے اس عالم میں رہے، اور اگر فریاد کرنا ہے تو اسی سے فریاد کرے۔ خبردار کسی غیر کے سامنے جا کے مالک کی شکایت نہ کرے، اس سے زیادہ پروردگار کو اور کوئی چیز ناگوار نہیں ہوتی۔ میری شکایت بندوں سے کرو گے، کیا بندہ میرے مقابلے میں کام آ سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے مخلص بندے تھے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا مکمل ایمان پروردگار پر تھا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک اپنے بندوں کو پریشانیوں میں دیکھتا ہے، مظلوم دیکھتا ہے، ہر طرح کا ستم بندے پر ہو رہا ہے، خدا دیکھتا ہے، مگر اس مظلومیت کو برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ بندے کو اس کے عوض میں کچھ ملنے والا ہے، اور بغیر اس مظلومیت کے ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا پروردگار بہت مہربان ہے، مگر میرے بندے اس مصیبت کو برداشت کر لے۔ ابراہیم تم آگ میں چلے جاؤ، ہم اگر آگ میں تمہارے جانے کے بعد آگ کو بجھا سکتے ہیں تو پہلے بھی بجھا سکتے تھے، مگر تمہیں کون سا مرتبہ ملے گا، تمہیں کون سا درجہ ملے گا؟ تم آگ میں چلے جاؤ گے، آگ بھی بجھ جائے گی، درجہ بھی مل جائے گا، مرتبہ مل جائے گا، خلیل کہے جاؤ گے، چلے تو جاؤ وہاں تک۔ اللہ اپنے بندوں کو مصائب میں اس لیے دیکھ لیتا ہے تاکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسا اجر دیا جائے، کوئی ایسا مرتبہ دیا جائے جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی ایمان تھا جو ہر منزل پر ان کے نفس کو نفس سے مطمئن بنائے ہوئے تھا، ورنہ کون ایسا ہوتا ہے جو راحتوں سے پریشانیوں میں جانا چاہے؟ کون ایسا ہے جو سکون و اطمینان کی منزل سے نکل کے پریشانیوں کی منزل میں جانا چاہے؟ ہر آدمی پریشانی میں اطمینان ڈھونڈتا ہے، مگر اللہ کے نیک بندے ہر حال میں مطمئن رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ مالک جو ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گا وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جیسا برتاؤ ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا تاکہ مالکیت کے لیے آخری فقرہ گزارش کروں اور بات تمام ہو جائے۔ اے پروردگار،
تیرے بندوں نے بہت مصیبتیں برداشت کی، تیری راہ میں لاکھوں زحمتوں کا سامنا کیا، اب جب مر کے چلے گئے تو کم سے کم قبر ہی میں جا کے آرام کریں۔ میرے مالک، تیرے نیک بندے، تیرے مخلص بندے، کوئی ان کی قبر کو کھولنے نہ پائے، کوئی ان کی قبر کو ہاتھ لگانے نہ پائے۔ زندگی میں بہت مصائب برداشت کیے، اب قبر میں تو جا کے چین سے سو جائیں۔ پروردگار نے کہا جتنی تم کو محبت ہے میرے بندوں سے، میں نے ایک لفظ کہا ہے، جو بچے نہ سمجھے انہیں آپ سمجھا دیجیے گا، تاکہ آپ سمجھیں کہ خدا جب مالکیت دیتا ہے تو بندے کی شان کیا ہوتی ہے۔ پروردگار یہ تیرا بندہ مصائب برداشت کر کے دنیا سے گیا ہے، قبر میں تو چین سے سو جائے، اس کی قبر کھلنے نہ پائے۔ اگر کوئی ظالم اس کی قبر کو ہاتھ لگانا چاہے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، اگر کوئی ظالم ادھر نگاہ کرنا چاہے تو آنکھیں پھوٹ جائیں۔ تیرا بندہ مرنے کے بعد تو سکون سے رہے۔ پروردگار نے کہا مجھے مشورہ نہ دو، اگر ظالم یہ ظلم بھی کرنا چاہے گا تو جیسے زندگی میں اتنا ستایا میں نے برداشت کیا، میرا بندہ تھا مگر میں نے برداشت کیا، اگر یہ قبر کو ہاتھ لگائے گا تو میں اسے بھی برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی مصلحت پائی جاتی ہے۔ کاش میری بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے۔ عزیزو، دل تو یہی چاہتا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو کے چلے گئے، جو اللہ کے نیک مخلص بندے چلے گئے، کوئی ان کی قبر کو ہاتھ نہ لگانے پائے، لیکن تاریخ میں کتنے واقعات دیکھے۔ آج ان کی قبر کھولی جا رہی ہے، کل ان کی قبر کھولی جا رہی ہے، کبھی ہور کی قبر کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، کبھی جناب آمنہ، کبھی یہ مظلوم، کبھی وہ مظلوم۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروردگار تیری مہربانیاں ان بندوں پر کہاں چلی گئی؟ اگر کوئی ان قبروں کو ہاتھ لگائے تو کیوں نہیں عذاب نازل ہو جاتا؟ پروردگار نے جب مجھے مشورہ نہ دو، میں اس ظلم کو بھی اپنے بندوں کے لیے برداشت کر لوں گا، کم سے کم جب قبر کھلے گی۔ نہیں تو جو کہ عزیزوں میں نے کیا کہا، کم سے کم جب قبر کھلے گی اور لوگ لاش کو دیکھیں گے تب تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پر مٹی حکومت کرتی ہے اور کون وہ ہے جس کو ہم نے صاحب اختیار بنایا۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 1000 سال کے بعد جب غر کی قبر کو کھولا گیا، تاریخ کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد جب جناب حر کی قبر کو کھولا گیا، دیکھے شہید راہ خدا کیسے زندہ ہوتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والے زندہ ہوتے، ذرا دیکھ تو لیا جائے تو دیکھا پیشانی میں ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ یہ رومال کیسا ہے؟ بتانے والے نے کہا یہ وہی رومال تو ہے جو فرزند رسول نے آخر وقت میں زخم سر میں باندھ دیا تھا، کہا یہ تیرا مقدر ہے، یہ میری مادر گرامی کا رومال ہے۔ کہا کہ یہ دختر پیغمبر کا رومال ہے تو اس سے بڑا تبرک کیا ہو سکتا ہے، کیوں نہ اس رومال کو لے لیا جائے۔ جیسے رومال کو ہاتھ لگا خون تازہ جوش مارنے لگا۔ اے پروردگار، اتنا بڑا ظلم مرنے کے بعد ہو رہا ہے، تو نے کیوں برداشت کر لیا؟ کہ اگر میں برداشت نہ کروں گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ میری راہ میں مرنے والے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ پروردگار اپنے نیک بندوں کے مراتب کی وضاحت کے لیے ان سارے مصائب کو برداشت کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں پر وارد ہوتے ہیں، تاکہ معلوم تو ہو جائے یہ شخصیتیں اور ہیں اور مٹی میں مل جانے والے اور ہوتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد جو بے نشان ہو جائے وہ اور ہوتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی جن کے جسم میں خون تازہ رہے وہ اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے جن کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا تھا، اتنا صاحب اختیار بنا دیا کہ ان کے دیار و جوار میں کوئی دفن ہو جائے تو فشار قبر سے محفوظ ہو جائے۔ اے انصار حسین ابن علی، تمہاری عظمتوں پر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ بے ابی انتم و امی، تم پر ہم نہیں ہمارے ماں باپ قربان۔ تم وطاوت الارض التی فیہا دفنتم، تو خود طیب و طاہر پاک و پاکیزہ جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ یہ حسین ابن علی کے وہ چاہنے والے تھے کہ دنیا کا سارا خون جس زمین پر بہ جائے وہ زمین پاک بھی ہو تو نجس ہو جائے، مگر ان کا خون جہاں بہ جائے
وہ زمین طیب و طاہر ہو جائے، وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو جائے، یہ راہ خدا میں قربان ہونے والے، یہ حسین کے ساتھ راہ خدا میں قربانی دینے والے، اور کیسے کیسے قربانی دینے والے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، کسی کی آواز آئی، اٹھے، دروازے پر آئے، کون؟ کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ارے میرے مولا کا قاصد، خیریت تو ہے؟ کہا تمہارے مولا کا خط لے کے آیا ہوں۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، خط کو کھولا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط حسین ابن علی کا ہے، ایک مرد فقیہ، ایک مرد بافہم، حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب، تمہیں اتنا تو معلوم ہی ہے کہ پیغمبر سے ہمارا رشتہ کیا ہے، تم یہ جانتے ہو کہ پیغمبر سے ہماری قرابت کیا ہے۔ اگر یہ نہیں جانتے ہو کہ ہمارے حالات کیا ہے تو یہ معلوم ہو جائے ہم مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں، ہم چاروں طرف سے نرغے آدم میں گھرے جا رہے ہیں۔ اے حبیب، اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ جناب حبیب نے خط کو پڑھا، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا، میرے آقا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھرتے جا رہے ہیں، اگر ممکن ہو تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ زوجہ نے کہا حبیب تو ارادہ کیا ہے؟ کہا اب تمہیں تو معلوم ہے کہ زمانے کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، کوئی کیسے جائے گا حسین کی مدد کے لیے؟ کہا اچھا اگر تم نہیں جانا چاہے تو تم چین سے بیٹھو، تم چین سے بیٹھو، میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد کے واسطے، میں جاؤں گی اپنے آقا کی نصرت کے واسطے۔ کہا مومنہ، میں اور آقا کے بلانے پر نہ جاؤں، میں چاہتا تھا تیرا ایمان بھی تو سامنے آ جائے۔ یہ کہہ کے اٹھے، دروازے کے باہر آئے، غلام کو بلایا، یہ میرا رہوار ہے، لے چل کے فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، حالات خراب ہیں، میں کسی صورت سے وہاں تک پہنچ جاؤں گا تاکہ جاؤں اپنے آقا کی مدد کے لیے، بس 3-4 منٹ، آپ متوجہ انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ غلام گھوڑے کو لے کے چلا اس مقام پر جہاں حبیب نے کہا کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ حبیب راستے بدلتے ہوئے، مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے جب اس منزل پر پہنچے جہاں غلام انتظار کر رہا تھا تو ایک عجب منظر دیکھا گھوڑے کی آنکھ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا سے فیروز حیدر عابدی، کینیڈا سے سید ذکی باقری، انڈیا سے احمد علی عابدی، انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینا، کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ان کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ، ان کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی ہوئی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفیٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی ہوئی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔ ٹیلیفون 377-3648 370-0308، فیکس 374-5144۔
World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haidar Jawadi from UAE, Professor Feroz Haidar from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haidar Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Win, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Win, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648, 370-0308, fax 374-5144. پیغمبر آپ یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہیں جیسا ایک بشر ہوں، مگر میری طرف مسلسل یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ جو اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ توحید پروردگار سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چھٹے مرحلے پر توحید کے ایک اور شعبے سے متعلق کچھ باتیں گزارش کرنا ہے۔ یہ مسئلہ جو آج گزارش کرنا ہے وہ انتہائی سنجیدہ بھی ہے اور انتہائی دقیق بھی ہے۔ میرے عزیز اور محترم سامعین اور بچے اور نوجوان، سب کو ان مسائل پر پوری سنجیدگی کے ساتھ توجہ دینا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ یہ پوری کائنات ملک خدا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے۔ یہ کائنات دنیا سے لے کے آخرت تک، زمین سے لے کے آسمان تک، اور جہاں جہاں بھی کائنات کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، یہ ساری کائنات ملک پروردگار کا ایک حصہ ہے اور اللہ ان سب کا مالک الملک ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنی بات سارے صاحبان عقل جانتے ہیں کہ جس کا ملک ہوتا ہے قانون اسی کا چلتا ہے۔ اس کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا کہ دنیا میں ملک کسی اور کا کہا جائے اور قانون کسی اور کا نافذ کر دیا جائے۔ آج دنیا میں جو اعتباری ملک پائے جاتے ہیں، جنہیں صرف قوانین نے ملک بنا رکھا ہے، وہاں کا بھی دستور یہی ہے کہ جو ملک کا حاکم کہا جاتا ہے اسی کو ملک کے قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر ملوکیت ہے تو ملک کو یہ اختیار ہوگا، اگر جمہوریت ہے تو جہاں نمائندے طے ہو گئے ہیں اور جن کو عوام نے یہ حق دے دیا ہے انہی کو قانون بنانے کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ صاحب صلاحیت ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ان لوگوں سے زیادہ علم اور فضل پایا جاتا ہو جن کے ہاتھوں میں یہ اختیار چلا گیا ہے، مگر آپ کا بنایا ہوا قانون ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قانون انہی کا چلے گا جن کو قانون بنانے کا اختیار ملا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔
دنیا میں نہ جانے کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں جن میں میں اپنا وقت صرف نہیں کر سکتا. آپ ان معاملات کو شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر قانون ساز کوئی جماعت تیار کی گئی ہے جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ ملک کا قانون بنائیں گے، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنائیں چاہے کسی اور گھر میں بند ہو کر وہاں قانون تیار کریں، جنہیں یہ اختیار دے دیا گیا ہے ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ ملک کے سارے عوام سے زیادہ صاحبان فضل و کمال ہوں. آپ دیکھا کرتے ہیں ہمارے ہاں یہ تجربات روزانہ سامنے آتے رہتے ہیں. جمہوری نظام میں جس کو اکثریت کی رائے مل جائے وہ نمائندہ ہو جاتا ہے اور قانون سازی میں اسے دخل بھی حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے نمائندہ بنایا ہے وہ اس نمائندے سے کہیں زیادہ علم و فضل کے مالک ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی بحث کی جائے یا اس کے لیے کوئی دلیل قائم کی جائے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور ہر آدمی جانتا ہے، شاید اپنے ملکوں میں اگر ہم کو بھی کبھی موقع ملا ہے ووٹ دینے کا تو ایسے لوگوں کو بھی ووٹ دیا ہے جن کے بارے میں ہم خود یہ جانتے ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں. ان کے پاس اتنا فضل و کمال بھی نہیں ہے جتنا خود ہمارے پاس پایا جاتا ہے، مگر وہ امیدوار بنے، ہم کو کسی نہ کسی کو ووٹ دینا ہے، ہم نے ان کو ووٹ دے دیا. ہمارے بنائے ہوئے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں، وہ قانون ہمارے لیے بنا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے برابر کے نہ صاحب فضل ہیں نہ صاحب کمال ہیں نہ صاحب علم ہیں. حد یہ جو ماہرین قانون ہیں ان کے لیے وہ قانون بنا رہے ہیں جو قانون کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. میں نے کوئی سیاسی تقریر کرتا ہوں اور نہ یہ ماحول ان تقریروں کے واسطے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ وزیر صحت بنائے گئے ہیں، یہ دوا کی ہجے نہیں جانتے. وہ وزیر تعلیم بنائے گئے ہیں، وہ تعلیم کے معنی نہیں جانتے ہیں. وہ وزیر تجارت بنائے گئے ہیں جنہوں نے کبھی پرچون کی دکان بھی نہیں رکھی ہے. یہ دنیا میں سارا کاروبار چل رہا ہے، یہی قانون بنانے والے ہوتے ہیں جو قانون بنا کے ہمارے حوالے کرتے ہیں. تو جب ساری دنیا اس بات پر متفق ہو گئی، توجہ کریں کہ علم میں کم ہیں، فضل میں کم ہیں، کمال میں کم ہیں، صلاحیت میں کم ہیں، مگر چونکہ انہیں صاحب اختیار بنا دیا گیا ہے لہذا وہ قانون بنائیں گے اور ہم سر جھکا کے ان کے قانون کو مانیں گے. جو اپنے سے کم علم والے کے قانون کو اس لیے مان لیتے ہیں کہ وہ ملک کا حاکم ہے. توجہ کریں، تو اگر ملک اس کا ہے جو ساری کائنات پہ علم کی بھیک بانٹنے والا ہے، اگر ملک اس کا ہے کہ جس کی طرف سارے صاحبان کمال ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ملک کا قانون نہ بنائے گا تو کیا ہم آپ بنا کے حوالے کریں گے؟ عجیب بات ہے کہ دنیا کے جاہل قانون ساز اگر قانون بنائیں تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، پروردگار اگر قانون بنا کے بھیج دے تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دخل دینے کا حق پیدا ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم جس ملک میں رہتے ہیں قانون کافر، مگر جب ملک کا قانون بن گیا ہے تو مسلمان بھی عمل کرے گا. وہ کسی ملک کے رہنے والے ہیں، قانون مسلمانوں نے بنایا ہے، لیکن اگر وہاں کافر رہتے ہیں وہ بھی اسی قانون کے مطابق چلیں گے. عیسائیوں نے بنایا ہے تو یہودی مانیں گے، یہودیوں نے بنایا تو عیسائی مانیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے چونکہ ملک کا قانون کافروں نے طے کیا ہے لہذا سب چلے گے بائیں طرف، ہم چلے گے دائیں طرف، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. کہیں آج تو سنا آپ نے کسی کو کہتے ہوئے ملک یہودیوں کا ایک عیسائی وہاں پہنچ گیا، اگر وہاں کا قانون یہ کہ ٹرافک کو داہنے چلنا چاہیے، وہ کہ ہم تو یہودیت کے قائل نہیں ہیں لہذا ہم تو بائیں جائیں گے. نہیں ہو سکتا. ساری دنیا ہر ملک کے قانون پر عمل کر رہی ہے، کسی کو بولنے کا حق نہیں. اور اگر کہیں کوئی کہہ دے کہ آپ جو چاہے بنائیں، ہم آپ کے قانون کو نہیں مانتے تو سب اسے باغی قرار دیں گے. توجہ کریں. اسی لیے بالآخر لوگوں نے مصالحت کر لی کہ مذہب اپنا اپنا، قانون ملک کا. میں نے ایک لفظ کا معنی گھر جا کے سوچئے گا. ساری دنیا بالآخر یہ طے کر کے بیٹھ گئی کہ مذہب کے معاملے میں سب آزاد ہیں، جو آپ کا مذہب ہے آپ اس پر عمل کریں، لیکن ملک کے لیے جو قانون بن جائے گا اس قانون پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ ملک ان کا ہے، ان کے قانون پر چلنا ہوگا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خدا مانتے ہیں کہ 360 مانتے ہیں؟ آپ انہیں نبی مانتے ہیں کہ انہیں مانتے ہیں؟ آپ کا وہ مذہبی رہنما ہے کہ یہ مذہبی رہنما ہے؟ کوئی ہوا کرے، مگر جو ملک کا قانون ہے
اس پر ہر ایک کو عمل کرنا ہوگا، اور اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اسے باغی کہا جائے گا۔ عجیب بات ہے، انسان کے قانون کے آگے انسان بولے تو باغی، جاہل کے قانون کے آگے جاہل اپنی رائے دے تو باغی، نااہل کے قانون کے آگے دوسرا نااہل بولے تو باغی۔ ہر جگہ جو قانون کے آگے بولتا ہے سب باغی کہے جاتے ہیں، لیکن مذہب میں جب خدا کے قانون کے آگے کوئی بولتا ہے تو سب سے بڑا رہنما کہا جاتا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مذہبی قانون کی سب سے بڑی مظلومیت ہر دور میں یہی ہے اور آج بھی ہے۔ مذہبی قانون کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون کے آگے کوئی بولنے کی جرأت نہیں کرتا، مگر مذہبی قانون کے آگے ہر آدمی اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے کہ قانون خدا پر اعتراض کرے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کہیں نہ کہیں سب بہک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، اگر پروردگار نے یہ قانون یوں نہ بنایا ہوتا، یوں بنایا ہوتا تو آپ پہلے پیدا کر ہو گئے ہوتے، آپ ہی سے مشورہ ہو جاتا۔ جب قانون خدا بن رہا تو اسی وقت آپ پیدا ہو گئے ہوتے تو مالک صاحب سے مشورہ کر لیا ہوتا کہ مگر پیدا کیسے ہوتے، پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ اب بتائیے اس دیوانگی کی کوئی حد ہے؟ یہ جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اسے تمہیں پیدا کرنا آتا ہے، قانون بنانا نہیں آتا ہے۔ نہیں، میں نے ایک بڑی دقیق بات کہی، اگر آپ کبھی توجہ کریں، اسے تمہیں پیدا کرے، تم جیسے قابلوں کو پیدا کرنا آتا ہے اور قانون بنانا نہیں آتا۔ اگر وہ قانون میں معاذ اللہ غلطی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے وہی غلطی تمہیں بنانے میں ہو گئی ہو، تمہیں دیوانہ بنایا ہو، تم خالی اپنے کو عقل مند سمجھ رہے ہو، تمہیں بے عقل بنا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں تو باکمال ہی بنایا ہے۔ تو جو باکمال بندہ بنا سکتا ہے وہ باکمال قانون بھی بنا سکتا ہے۔ اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا موضوع دقیق ہے، لہذا میں اس کی وضاحت کے لیے ایک جملہ ابتداً کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات پر آپ اطمینان سے غور کیجیے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک جگہ ہر آدمی راستے پر رہتا ہے اور ایک جگہ وہ ہے جہاں اکثریت بہک جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں باتیں برابر کی ہیں، مگر نہ جانے کیا راز ہے کہ ایک منزل میں سب سیدھے رہتے ہیں، سب ٹھیک رہتے ہیں، دوسری منزل میں سب بہک جاتے ہیں۔ جب کسی بھی مذہب میں دینیات پڑھائی جاتی ہے اور پروردگار کے صفات و کمالات کا ذکر آتا ہے تو بلا کسی اختلاف کے مالک کے دو کمالات کا ذکر ہر مذہب میں کیا جاتا ہے، ایک ہے علم خدا، ایک ہے قدرت خدا۔ آپ نے بھی اپنے بچوں کو اگر پڑھایا ہے تو پروردگار کی صفات کیا ہیں؟ خدا کی صفات نہیں کہ خدا عالم ہے اور خدا قادر ہے، خود پروردگار نے بھی کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، یہ اس نے اپنی قدرت کا اعلان کیا۔ بکل شیء خبیر، ہر چیز کو جانتا ہے، اس نے اپنے علم کا اعلان کیا۔ وما یعزب عن ربک، پروردگار کے علم سے کوئی چیز دور نہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ علم خدا کے احاطے کے اندر ہے۔ توجہ کریں، تو ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ پروردگار عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، لیکن جب اپنے کو خدا کے سامنے رکھ کے سوچتا ہے تو قدرت میں تو مانتا ہے کہ جتنی طاقت اس کے پاس ہے اتنی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر علم کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے معاملات کو جتنا ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں کہے گا کوئی نہیں، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، ایسے ہمت والے بھی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ خدائی معاملات ہے، بندے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ کل ہم سے زیادہ ہمت والے پیدا ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے یہ ہمارے معاملات ہیں۔ خالی ہم ہی دنیا میں ایک سمجھدار نہیں ہیں، ہم ہی ایک ہمت والے نہیں، بڑے بڑے ہمت والے تاریخ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں یہ کائنات خدا کی ہے، لہذا خدائی معاملات پہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ کل لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ ہمارا ہے، ہمارے آگے کون چلے گا کون نہیں چلے گا۔
ہماری گردن پر کون حکومت کرے گا کون نہیں کرے گا یہ معاملہ ہمارا ہے، اس میں پروردگار کو نہیں بولنا چاہیے۔ غور کیا؟ ہم اپنی بات کہتے ہیں تو ہمارے اسلام میں شک ہوتا ہے، وہ اپنی بات کہتے ہیں تو سب مسلمان مانتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کسی سے کہہ دیں کہ خدائی معاملات میں آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، قانون خدا کا، ملک خدا کا، کہہ گئی ہم کو کافر لگتے ہیں۔ وہ جب ہم سے کہتے ہیں ہمارے معاملات میں خدا کو بولنا نہیں چاہیے، ہم جس کو جو چاہیں گے بنا لیں گے، ہم نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہی تو اصلی اسلام ہے۔ یعنی یہ انقلاب زمانہ بھی عجب ہے، اسلام کی بات کرو تو کافر ہو جاؤ، کفر کی بات کرو تو مسلمان ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں یہ گزارش کر رہی، جتنے اعتراضات جتنے اوہام انسان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، سب کی ایک ہی بنیاد ہے کہ آدمی قدرت اور طاقت کے مسئلے میں یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو طاقت خدا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے تو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پروردگار اولاد دے دے، خدا سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اور جب اولاد پیدا ہو گئی اور لڑکا نالائق نکل گیا، کہ ایسا کیوں دے دیا؟ تو جب آپ ہی جانتے تھے کہ کیسا دینا چاہیے تو ویسا خود ہی بنا لیا ہوتا، کہ اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو الفاظ میں گزارش کے ان پر غور کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل قدرت میں سب مانتے ہیں کہ طاقت اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر منزل علم میں نہ جانے کہاں سے یہ خناس پیدا ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں سے انسانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اپنی مصلحتوں کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا خدا بھی نہیں جانتا ہے۔ بس ہمت نہیں ہے کہ اسلامی دائرے میں رہ کے کہے، ورنہ سوچ رہے ہیں مغرب کی 3 کیوں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہیں کہ معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی خدا نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا کہ 3 رکھے کہ 4؟ سفر میں قصر کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کون پوچھنے والے؟ جس کا ملک ہے اس سے اگر جینا ہے شرابوں سے تو ایسے جیو۔ ہم نے نئی گاڑی خریدی، عمدہ اچھی چندہ کر کے لوگوں سے پیسے لے کے 50,000 کی، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی بہترین گاڑی خریدی اور اس کو لے کے روڈ پر نکل گئے۔ ہم نے دیکھا ہمارے برابر میں ایک گاڑی چلی 20,000 والی، ایک چل رہی 5,000 والی، ایک چل رہی 15,000 والی، اور ہم چلے ہیں 1 لاکھ والی گاڑی پر۔ اب ہم نے حساب لگایا، یہ چل رہے 30 کی اسپیڈ سے، وہ چل رہے 40 کی اسپیڈ سے، تو جس حساب سے ہم نے پیسہ لگایا ہے ہم چلیں گے 150 کی اسپیڈ سے۔ غور کیا آپ نے؟ ہم چلیں گے 150 کی اسپیڈ سے۔ جیسے ہم نے 150 بنانا چاہا، سامنے مرور کے حضرات سے ملاقات ہو گئی، کہلے کہیں مولانا خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ان سے آپ نہیں پوچھتے یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آپ انصاف کیجئے، یہ 5,000 کی گاڑی، 1 لاکھ کی گاڑی، اگر دونوں برابر چلیں گے تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یا تو ان سے کہیے اور کم کریں، وہ 1 گھنٹہ 5 گز کی رفتار سے چلیں تو ہم چلیں گے 20 میل کی رفتار سے، لیکن اگر وہ چلیں گے 20 میل کی رفتار سے تو ہم آگے چلیں گے، اس لیے کہ ہم نے پیسہ زیادہ لگایا ہے۔ کچھ تو ہماری دولت کی قدر کیجئے، کوئی تو ہماری محنت کی قدر کی، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، گاڑی کمائی ہماری ہے، ہم نے لگایا ہے۔ کہلے آپ کا پیسہ اپنی جگہ پر، آپ کی دولت اپنی جگہ پر، آپ کی محنت اپنی جگہ پر، مگر جو ملک کا قانون ہے نہیں توجہ کی، جو ملک کا قانون ہے اس قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ملک کا قانون ہے تو عمل کریں گے، مگر ایک بات ہم کو سمجھا دیجیے، ملک کے قانون کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں لکھے ہوئے ہیں 30، وہاں لکھے ہوئے ہیں 50، وہاں لکھے ہیں 70، وہاں لکھا ہے 100۔ ارے آپ بھی تو کوئی قانون طے کیجیے۔ یہاں چلیے 30 کی اسپیڈ سے، وہاں چلیے 50 کی اسپیڈ سے، وہاں چلیے 70 کی اسپیڈ سے، وہاں چلیے 100 کی اسپیڈ سے، آپ کا بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے کہ آپ نے بولیے گا ہم جگہ جانتے ہیں، ہم جگہ جانتے ہیں، یہ جگہ 30 والی ہے، وہ 40 والی ہے، وہ 100 والی ہے، وہ 120 والی ہے، ہم جگہ جانتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ جگہ جانتے ہیں، اپنی گاڑی بھی جانتے ہیں،
آپ اپنی جگہوں کو پہچانتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کو پہچانتے ہیں. ارے یہ فرق کو دیکھیے آپ، معمولی گاڑی الگ ہوتی ہے، قیمتی گاڑی الگ ہوتی ہے. کہ گاڑیوں کی قیمت سے اسپیڈ طے نہیں ہوتی. توجہ کریں، یعنی جو دنیا منواتی جا رہی ہے سب شرافت سے مانتے جا رہے ہیں. اور جیسے پروردگار نے کہا یہ لمٹ ہے 4 رکعت والی، یہ لمٹ ہے 2 رکعت والی، کہ مگر ہم کو کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے، مگر ہمیں کوئی زحمت تو نہیں ہو رہی ہے 4 رکعتیں بولنے میں، تو ہم 4 ہی بول دیں گے. ہم نے بھی وہاں یہی کہا تھا کہ 30 میل والے علاقے میں 120 چلانے میں ہم کو کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے. کہ مسئلہ آپ کی زحمت کا نہیں ہے، مسئلہ قانون کی حدوں کا ہے. جب بندے قانون بناتے ہیں سب شرافت سے مان جاتے ہیں، جب خدا قانون بناتا ہے تو سب کو اعتراض کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ علامت ہے کہ اپنوں کو پہچانا ہے، پروردگار کو نہیں پہچانا. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. میں اس مقام پر آپ کو بالکل ایک بہت پرانی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن نئے رخ سے. شاید میرے عزیزوں نے، میرے نوجوانوں نے اس رخ سے نہ سوچا ہو. آخر یہ بیماری ہم میں آئی کہاں سے؟ یہ بیماری ہم میں کہاں سے آئی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ طاقت کے معاملے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جو قدرت خدا کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ پروردگار یہ نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ پھیلا رہتے ہیں، اولاد اسی سے مانگتے ہیں، نوکری اسی سے مانگتے ہیں. حد یہ کہ بچہ غلط کاپی لے کے آیا، نمبر اس سے مانگ رہے ہیں. اس لیے جانتے کہ طاقت میں ہمارا کوئی زور نہیں چلتا ہے، ہر جگہ اسی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن جب علم کا معاملہ آتا ہے تو قانون خدا میں دخل اندازی، قانون الہی میں دخل. ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ سردی کے زمانے کی صبح کی نماز بغیر وضو والی ہوتی، یا کم سے کم بغیر غسل ہی کی ہوتی. اس کے بدلے گرمی میں بلا ضرورت بھی غسل کرا دیا جاتا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، ایسے کہ نہانا تو تھا ہی. یعنی جیسے جیسے ہم بتاتے جائیں ویسے ویسے خدا کو کرنا چاہیے. یہ بیماری آئی کہاں سے؟ غور فرمائیں، یہ بیماری کہاں سے آئی؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ طاقت میں خدا آگے ہے، اور علم میں خدا کو بھی ہم سے پوچھنا چاہیے تھا، اور جیسے ہم کہتے ویسے قانون بنانا چاہیے تھا تو بہترین قانون بنتا. یہ آج کے لوگ مسلمان ہو کے بھی اسلام نہیں مانتے ہیں اسی لیے کہ قانون ٹھیک بنا نہیں ہے. اگر ہمارے مشورے سے بنا ہوتا تو ایسا بہترین بنا ہوتا کہ کم سے کم ہم تو مانی جاتے، باقی کوئی مانتا نہ مانتا. یہ خناس کہاں سے آیا ہے؟ بس میں نے ایک لفظ کہہ دیا تاکہ نتیجے تک خود پہنچ جائیں. یہ خناس کہاں سے آیا ہے کہ قدرت نے خدا آگے، علم میں ہم آگے. یہ خناس کہاں سے آیا؟ اگر اس خناس کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بات بہت پرانی ہے، مگر نئے رخ سے سوچیے. آپ نے ہم سے کیوں کہا کہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ آپ نے ہمیں کیسے حکم دیا کہ ہم ان کو سجدہ کریں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آپ نے انہیں خاک سے بنایا، آپ نے بنایا ہے. بس میری بات تمام ہو گئی. آپ نے انہیں مٹی سے بنایا ہے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے. پھر آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میں ان کے سامنے جھک جاؤں؟ اس کا مطلب یہ کہ قدرت میں یہ جانتا ہے کہ آپ نے بنایا ہے، مگر قانون میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے مجھے سجدہ کراتے، مجھے ان کے سامنے کیوں جھکا دیا؟ اب سمجھے یہ بات کہاں سے چلی ہے کہ قدرت میں خدا کو بہتر مانو، علم میں اپنے کو آگے بڑھاؤ. اس لیے کہ قدرت میں اگر چیلنج کرو گے تو خلق الموت والحیات. نہیں تو میں نے کیا کہا؟ اگر قدرت میں خدا کو چیلنج کرو گے تو موت و حیات دونوں
اسی کے ہاتھ میں. اگر کسی نے کہہ دیا جو طاقت میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں آ کے کہیے, جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہاں آ کے کہیے. قصہ بہت پرانا ہے, صرف آپ کے ذہنوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے. جناب سلیمان کا اقتدار تو آپ جانتے ہی ہیں. مچھروں نے آ کے جناب سلیمان کے پاس شکایت کی کہ یہ ہوا ہم کو بہت پریشان کرتی ہے. یہاں سے وہاں سے اڑ کے تھک کے آئے, جیسے ہی آگے بیٹھے ویسے ہوا آئی, اس سے پھر ہم کو گھر سے بے گھر بنا دیا, ہم کو اڑا دیا. آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, ہواؤں کا بھی اختیار دیا ہے, اب ذرا ان کو منع کیجیے. یہ ہم غریبوں کو بے گھر کیوں بنا دیتی ہے, ہمیں چین سے بیٹھنے کیوں نہیں دیتی ہے؟ آپ ان کو سمجھائیے, منع کیجیے. نبی خدا ہیں, سمجھانا جانتے ہیں. پروردگار نے اپنے رہنماؤں کو خاص سلیقہ دیا ہے ہدایت کا, وہ سمجھانا جانتے ہیں. کہا ہاں جو تو نے کہی بات وہ ہم نے نوٹ کر لی, تیری شکایت ہم نے درج کر لی ہے, مگر ہم ہیں انبیاء, ہم ہیں خدائی نمائندے, ہم ایک طرفہ بیان پر تو فیصلہ کرتے نہیں کہ ایک فریق جو کہے ہم اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. ہم فریق ثانی کو بلاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہوا ظالم ہے, ہم کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے, میں ہوا کو بلا رہا ہوں, اس سے پوچھو تو کیا کہتی ہے. اس میں تو جوش میں کہہ دیا کہ بلائیے. اور جیسے جناب سلیمان نے اسے آواز دی تمہارے خلاف شکایت آئی ہے, آئیے ذرا صفائی کے بیان دیجیے. مقدمہ خود ہی ختم ہو گیا. اسے جو مدعی تھا وہ خود ہی غائب ہو گیا. غور کیا آپ نے؟ تو جب کمزور طاقتور سے ٹکرانا چاہتا تو آخری حشر یہی ہوتا ہے. اس لیے بندہ اگر خدا کی قدرت کو چیلنج کرنا چاہے تو پروردگار کہے کہ اچھا تمہارا خیال یہ کہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہے تو وہاں بیٹھ کے کیوں بول رہے ہو, یہاں کے بتاؤ کتنی طاقت ہے. اور جیسے وہاں بلا لیا قصہ خود ہی ختم ہو گیا. لہذا مالک نے منزل قدرت میں چونکہ چھوٹ دے رکھی ہے, لہذا انسان اپنی ساری حماقتوں کا اظہار منزل علم میں کرتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ جو مصلحتیں ہم جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا ہے, جو قانون ہم بنائیں گے وہ بہترین قانون ہوگا, قانون خدا بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ ساری بیماری پیدا ہوئی ہے روز اول سے. یہ ابلیسیت ہے جو انسانوں میں سرایت کر گئی ہے. اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا تھا خناس, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کا کام ہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنا ہے. لہذا وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ قانون کے آگے سر نہ جھکانا ورنہ تمہارا اختیار کیا رہ جائے گا. غور فرمائیں. لہذا توحید پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ملک خدا ہے ویسے ملک خدا میں قانون پروردگار ہوگا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. الحکم للہ کسی معنی میں صحیح, لیکن حکم اللہ کا ہے. توجہ کریں گے. اب یہاں تک میں آپ کو اس تمہیدی منزل میں لے آیا. اب جو دقیق بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں. یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی ہستی, بڑی سے بڑی شخصیت جس کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا, سب کے بھیجنے کے بعد یہ اعلان کیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اللہ نے دین میں وہ قانون بنایا ہے جس کی وصیت و نصیحت نوح کو کی ہے. والذی اوحینا الیک, اور اسی کی وحی پیغمبر ہم نے آپ کو کی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم, یہی ہم نے ابراہیم کو بتایا ہے. وہ موسیٰ, یہی موسیٰ کو بتایا ہے. وہ عیسیٰ, یہی عیسیٰ کو بتایا ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, خبردار دین میں تفرقہ نہ ہونے پائے. تو جو قانون نوح کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے, جو ابراہیم کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے, جو موسیٰ کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے, جو عیسیٰ کے پاس تھا ہم نے بنایا ہے, جو آپ کے وحی کے ذریعے آپ کو دیا ہے وہ بھی ہم نے بنایا ہے. کائنات کی یہ بڑی شخصیتیں. اب میں دینیات کا سبق کو دہراؤں گا نہیں, یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے. اس پوری دنیا کو اگر جوڑ لیے تو ساری دنیا کے سارے امتیوں سے بہتر ہیں انبیاء. کم سے کم مسلمان ہونے کے رشتے سے تو مانیے ساری امتوں سے بہتر ہیں انبیاء.
1,24,000 افراد وہ ہیں جو کل کائنات کے انسانوں سے بہتر ہیں. اپنے اپنے دور کا ہر نبی اپنی امت سے یقیناً بہتر ہے. اور یہ 1,24,000 کی بستی میں 313 ان میں افضل ہیں، اس لیے کہ انہیں خدا نے رسول بنایا ہے، باقی سب کو نبی بنایا ہے. اور 313 میں 5 ان سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کو صاحب شریعت بنایا ہے، باقی کو صاحب شریعت نہیں بنایا ہے. توجہ کریں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات کے نچوڑ ہیں یہ 5 افراد جن کو خدا نے صاحب شریعت بنایا تھا. جناب نوح کو شریعت دی، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم. اور 5 سے یہ کہا کہ قانون وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، دین کا قانون وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، ہم نے بنایا ہے. یہی نوح کو ہم نے دیا ہے، یہی ابراہیم کو ہم نے دیا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم نے دیا ہے، پیغمبر تمہیں بھی ہم نے دیا ہے. تو جب قانون بنانے کا اختیار ان 5 کو نہیں ہے، جب ان سب کی ذمہ داری ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، تو باقی کس کو یہ اختیار پیدا ہو جائے گا کہ ملک خدا میں قانون بنا کے اپنا قانون چلائے گا، جب ان سب کو خدا نے پابند بنا دیا. اور اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک چلے تو 1,24,000 میں افضل 313 میں افضل یہ 5، ان 5 میں افضل سرکار دو عالم سے خدا کہتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو بھی اپنے حکم کے راستے پر لگا دیا ہے. فاتبعھا، آپ کو اسی قانون کا اتباع کرنا ہوگا. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، خبردار جاہلوں کی خواہشات کو نہ مانیے گا. جاہل کیا کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیے، آپ کو ہمارے قانون پر چلنا ہے. تو جب پیغمبر اسلام جو کل کائنات سے افضل انسان ہے وہ قانون خدا کا پابند ہے، تو قانون خدا میں دخل اندازی کا حق کسے ملے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے. اسی لیے سرکار دو عالم کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پیغمبر. جو بچے اردو نہیں جانتے ہیں وہ اس لفظ کے معنی سمجھ لیں. حضور کا نام کیا ہے؟ حضور کو کہتے کیا ہیں؟ پیغمبر. پیغمبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام بر. جیسے نامہ بر ہوتا ہے جو خط لے جانے والا ہے اسے کہتے ہیں نامہ بر، جو پیغام لے جانے والا ہے اسے کہتے ہیں پیغمبر. تو سرکار دو عالم کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور پیغمبر ہیں، پیغام لے جانے والے ہیں، پیغام ساز نہیں ہیں. رسول ہیں، یعنی رسالت پیغام الہی کو پہنچانے والے ہیں. پہنچانا پیغمبر کا کام ہے، بنانا پیغمبر کا کام نہیں ہے. تو جو پیغمبر ہے جو وہ پیغام بر ہے، جب وہ خالی پیغام پہنچانے والا ہے تو بنانے والا کون ہوگا؟ بنانے والا سوائے پروردگار کے کوئی اور ہوگا؟ وہی مالک ہے. تو سارا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، ملک اس کا، قانون اس کا. فرق یہ ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے تو کوئی بھی اپنے قانون کو ہر ایک کے حوالے نہیں کرتا. اگر قانون پر عمل کرانا ہوتا ہے تو قانون ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جاتا. کچھ افراد منتخب کیے جاتے ہیں. گاؤں کا قانون اسے دیا جائے گا جو گاؤں کا ذمہ دار ہے، شہر کا قانون کلکٹر کو دیا جائے گا، محلے کا قانون داروغہ کو دیا جائے گا، ملک کا قانون کسی اور کو دیا جائے گا جو جس کا اہل ہوگا. تو اگر دنیا دار اس نقطے کو جانتے ہیں کہ قانون بنانے کے بعد کس کے حوالے کیا جائے تو کیا وہ نہیں جانتا ہے